السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو لیکچر ہے وہ میرا کلاس 6 کے لیے ہے۔ آج ہم پڑھیں گے صفائی ستھرائی، اور اس چیپٹر میں جو بتایا گیا ہے وہ ایک بیماری کا بتایا گیا ہے کہ جو کچھ سال پہلے ہمارے ملک میں بھی آئی تھی، اور اس کا نام تھا ڈینگی وائرس، جو تھا پھیلا ہوا تھا، بہت عام ہو گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی اموات بھی ہوئی تھی، اور بہت سے لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد جو ہے نا وہ تھے کہ وہ ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جن کے اندر جو زیادہ کمزور لوگ تھے ان پر اس بیماری کا زیادہ اثر ہوا، اور وہ ان کی اموات بھی ظاہر ہوئی تھی۔ آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس وجہ سے ہم لوگوں کی کیا غلطیاں ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد کے ماحول میں اتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور آج کل جو ایک کووڈ جو چل رہا ہے، کرونا وائرس کا جو چل رہا ہے، وہ بھی ہماری ہی غلطی ہی کی وجہ سے پھیلتا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان میں جو ہے اس کی شرح کم ہوئی ہے۔ کہ اس کا شرح کم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ جو ابھی بیماری آئی ہے یہ بھی ختم ہوگی، اور ڈینگی وائرس جو تھا اس سے بھی خاتمہ ہمیں اسی وجہ سے ملا تھا کہ ہم لوگوں نے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ تو ان بیماریوں سے ہم لوگوں کو سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے ماحول کو صاف نہیں رکھیں گے، یعنی اپنے ارد گرد کے ماحول کو گندہ رکھیں گے، کلاس رومز ہو گئے، جماعت ہو گئی، اسکول ہو گیا، گھر ہو گئے، سڑکیں ہو گئیں، یا گھر کے سڑکوں کی سائڈ پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ ہو گئیں، وہ ان چیزوں کو اگر ہم صاف ستھرا رکھیں گے تو ہم جو ہے نا ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا اور ساتھ میں بیماریوں سے محفوظ بھی رہے گا۔ تو چلیں آج ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے صفائی ستھرائی، جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے صفائی ستھرائی۔ اخبار ڈینگی بخار کی خبروں سے بھرے ہوئے ہیں، ٹی وی پر اس بخار پر بحث جاری ہے، لوگ ڈینگی بخار کا ذکر اس طرح کر رہے تھے جیسے اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ وائرس آیا تھا، ڈینگی وائرس جب یہ بیماری آئی تھی، تو ہر نیوز پہ جہاں بھی دیکھے تو اسی کا ذکر ہو رہا تھا، جہاں پہ بھی سنتے ہیں کہ ڈینگی وائرس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کتنے لوگ بیمار ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو بخار ہے، کتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، کتنے لوگ صحیح ہو گئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا جیسے آج کل ہمارے کرونا وائرس کی وجہ سے چل رہا ہے کہ کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو اور کتنے لوگ بیمار ہو کے صحیح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی مسئلہ چل رہا تھا کہ عبدالجبار صاحب، یعنی یہ ایک اپنی جماعت میں اب جو ٹیچر ہے اس کا نام ہے عبدالجبار صاحب، وہ اپنی جماعت میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، عبدالجبار صاحب اپنی جماعت کے کمرے میں آئے تو بہت سنجیدہ تھے، انہیں معلوم تھا کہ کلاس کے کچھ بچے بخار میں مبتلا ہیں۔ اب جب وہ اپنی کلاس میں جماعت میں داخل ہوئے، کمرے میں داخل ہوئے، تو ان کو پتہ تھا کہ بچے جو ہیں کچھ ایسے بچے ہیں جو ڈینگی وائرس کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہیں، یعنی ان کو بخار ہے۔ تو وہ بہت غمگین تھے، سنجیدہ تھے، ان کو دکھ تھا کہ وہ کیوں بیمار ہیں اس وجہ سے، لیکن انہیں یقین تھا کہ یہ ڈینگی بخار سے محفوظ ہیں۔ انہیں طالب علموں سے اسی نقطے پر بات کرنی تھی، یعنی انہوں نے اسی چیز پر بات کرنی تھی، یہ نقطہ جو ہے وہ ڈینگی وائرس کا، اسی پر انہوں نے بات کرنی تھی۔ تو کلاس کے متعدد طالب علم اس بات چیت میں شامل ہوئے۔ اب کچھ جو طالب علم تھے انہوں نے اس میں حصہ بھی لیا، انہوں نے بات چیت بھی کی کہ سر یہ کیسے آیا ہمارے ملک میں، کس طرح اس کی پرورش ہوتی ہے، کتنے دنوں میں یہ مکمل ہوتا ہے، یہ آگے ہم لوگ سارے ڈیٹیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ عبدالجبار صاحب نے طالب علموں سے مخاطب ہو کر کہا، عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک خاص قسم کا بخار کا چرچا ہے، آج ہم اسی بخار کے بارے میں بات کریں گے، اور ہاں، آج سے ہی ہفتہ خصوصی صفائی کا آغاز ہوگا۔ یعنی اب وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہم لوگ اس بیماری پر بات تو کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف رکھنا ہے۔ اگر ہم لوگوں کا ارد گرد کا ماحول صاف رہے گا تو ہم لوگ تندرست رہیں گے، ہم لوگ صحت مند رہیں گے۔ اگر ہم لوگ اپنے ہی ارد گرد کو، ایون اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو ہی ہم لوگ اگر گندا رکھیں گے تو ہمارے اس گندگی کی وجہ سے ہمارے اندر جتنی بیماریاں پھیلتی ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بیماریاں آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں تو وہ پھر جب ہم لوگ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ہمیں ان بیماریوں کا پتہ چلتا ہے، اور پھر بعد میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم لوگوں نے یہاں پہ غلطی کی تھی کہ ہم لوگوں نے
صفائی کا خیال نہیں رکھا تو اس وجہ سے ہمیں جو یہ بیماریاں تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے ہی ہم لوگ اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، صفائی کا دھیان رکھیں تو ہم لوگ تمام بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو میں بات شروع کرتا ہوں، آپ باری باری اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ڈینگی بخار ایک خاص قسم کے مچھر سے پھیلتا ہے۔ اس مچھر کا نام ڈینگی ہے۔ کچھ عرصے پہلے ہمارے ملک میں اس کا نام و نشان تک نہ تھا، جیسے کرونا وائرس کا بھی ہمارے ملک میں کچھ نام و نشان نہیں تھا، اسی طرح یہ ایک ڈینگی مچھر تھا جس کا ہمارے ملک میں نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن یہ کس وجہ سے پیدا ہوا؟ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ یہ مچھر غیر ملکی پرانے ٹائروں کے ذریعے سے ہمارے ملک میں پہنچ گیا۔ ان ٹائروں میں ٹھہرا تازہ پانی اس کے لیے گھر ثابت ہوا۔ اب یہ کیا تھا کہ کچھ جو عام مچھر ہوتے ہیں وہ گندے پانی پر ان کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن جو یہ ڈینگی وائرس تھا یہ صاف پانی جہاں پہ بھی کھڑا ہوتا تھا وہاں پہ اس کی پیدائش ہوتی تھی، وہاں پہ اس کا اپنا گھر بن جاتا تھا۔ تو کیا تھا کہ دوسرے ملکوں میں جو ٹائر پڑے ہوتے تھے ان میں تازہ پانی پڑا جو ہوتا تھا، ان میں ان کی پیدائش ہوئی۔ آپ یوں سمجھیں کہ گندگی کی بھی دو قسمیں ہو گئی ہیں۔ ایک وہ جو دیکھنے میں بھی نا صاف ہوتی ہے۔ اب جو ہم لوگ دیکھتے ہیں یعنی گندا پانی یا گندگی ہو، ہمیں دیکھنے میں بھی وہ گندا لگے، تو ایک یہ گندگی کی ہوگی قسم، اور دوسری وہ جو دیکھنے میں صاف معلوم ہو اور جو ہم لوگ خود کا صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ زیادہ ہم لوگ جو صاف پانی ہے وہ زیادہ دیر کھڑا نہ رہنے دیں، کیونکہ اس میں بھی بہت سی بیماریاں پھیلیں۔ اگر پینے کا پانی ہے تو اس کو آپ ڈھانپ کے رکھیں، اس کے اوپر ڈھکن وغیرہ یا کچھ کور وغیرہ دیں تاکہ اس میں کوئی بھی مچھر وغیرہ جو ہے وہ اپنی پیدائش نہ کر سکے۔ اب جو طالب علم ہیں وہ اپنے ٹیچر سے کیا پوچھتے ہیں؟ وہی، لیکن سر ڈینگی اور ملیریا کے مچھر میں کیا فرق ہے؟ اب وہ پوچھتا ہے کہ ڈینگی اور ملیریا کے مچھر میں کیا فرق ہے، ان میں خاص چیز کیا ہے کہ کس طرح یہ ہوتے ہیں؟ تو ٹیچر آگے سے کہتے ہیں ہاں ہے تو دونوں ہی مچھر، مگر ڈینگی عام مچھر سے قدرے بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ ان کے فرق بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے، کہ جو مچھر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جو ڈینگی مچھر تھا وہ جو تھا نا سائز میں قد میں جو تھا وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ اس کے جسم پر قدرتی طور پر سیاہ سفید داریاں ہوتی ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ڈینگی ٹھہرے ہوئے تازے پانی پر پرورش پاتا ہے، جبکہ عام مچھر ٹھہرے ہوئے گندے پانی میں۔ اب پہلی ہمیں کیا مثال ملی کہ جو ڈینگی مچھر ہوتا ہے وہ قدرتی لحاظ سے مطلب قد کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے جسم پر سیاہ سفید داریاں ہوتی ہیں، یعنی نقطے لگے ہوتے ہیں اس پہ، وائٹ سفید کلر کے نا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ڈینگی مچھر جو ہے وہ تازہ پانی میں اس کی پرورش ہوتی ہے، جبکہ جو عام مچھر ہوتے ہیں ان کی گندے پانی پر پرورش ہوتی ہے۔ اختر سر، یہ مچھر کتنے دن میں مکمل بڑا مچھر بن جاتا ہے؟ اب اختر اپنے سر سے پوچھتا ہے کہ سر یہ کتنے دیر میں مطلب ایک مچھر کی صورت میں آتا ہے، یعنی اس کی پیدائش کتنے دنوں میں ہوتی ہے؟ تو ٹیچر، مادہ ڈینگی مچھر جب انڈا تازہ ٹھنڈے پانی میں انڈے دیتی ہے تو 24 گھنٹے کے قریب ان انڈوں سے ٹیوب نما لاروا بن جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ڈینگی مچھر انڈے دیتا ہے تو وہ 24 گھنٹے میں یعنی ایک دن کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا انڈے ہوتے ہیں وہ ٹیوب نما لاروا بن جاتے ہیں۔ اب یہ ٹیوب نما لاروا ملیریا کی ٹیوب نما لاروا سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی فرق یہ آ گیا کہ جو ٹیوب نما لاروا عام مچھر کا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور ڈینگی مچھر کا ٹیوب نما لاروا جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے، اس سے وہ سانس لیتے ہیں۔ لیکن ملیریا کا جو ٹیوب نما لاروا ہوتا ہے اس کا منہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور جو ڈینگی کا ہوتا ہے اس کا چھوٹا ہوتا ہے، جس سے وہ سانس لیتے ہیں۔ اب آگے جو تیسرا طالب علم ہے انور، وہ پوچھتے ہیں سر لاروا کے بعد پھر یہ پیوپا بنتا ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سر کیا یہ لاروا کے بعد پیوپا بنتا ہے؟ یعنی پیوپا اس کی تھوڑی شکل میں اپنی شکل میں آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی لاروا سے وہ اب مچھر کی شیپ میں مچھر کی شکل میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ٹیچر کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لاروا کے بعد یہ اپنی شکل بدل لیتا ہے، اور اس شکل کو پیوپا کہتے ہیں۔ پیوپا بننے کے بعد یہ مکمل مچھر بن جاتا ہے اور پھر اپنی پیدائش کے تیسرے دن اڑنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب آج ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ مچھر کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، اور یہ ڈینگی مچھر کس طرح ہمارے ملک میں آیا۔ اور تب یہ بھی تھا کہ جب ہمارے ملک میں آیا تھا تو تب اس چیز کا بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ پانی تازہ صاف پانی کو کہیں کھڑا نہیں رہنے دینا، پینے کا پانی ڈھانپ کے رکھنا ہے۔
یہ ساری چیزیں احتیاطی. لیکن آج کل جو ہے وائرس کا یہ بھی ہماری طرح ہم اس سے بھی ہم خاتمہ کر سکتے ہیں, اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں ہم لوگ, کہ ہم لوگ SOPs کو فالو کریں. یعنی ماسک لگائیں, گھر سے باہر آئیں تو گلوز ہوں, ہمارے ہاتھوں میں ماسک ہو, ہم لوگوں کا کور ہو, اور جب گھر میں انٹر ہوں تو صابن سے ہاتھ دھوئیں, منہ دھوئیں, یہ ساری چیزیں دھوئیں, تو ہم لوگ اس بیماری سے بھی بچ سکتے ہیں. تو یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ ہمارے ہی جو ہوتے ہیں نا لاپرواہی کی وجہ سے ان کی پیدائش ہوتی ہے, کہ ہم لوگ نہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو گندہ رکھتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو ارد گرد میں ہیں یا ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ ہمارے اپنے سبب ہوتے ہیں, اسباب ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بیماریاں پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, یا اب آپ لوگ گھر میں ہو, آپ نے گھر میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے صفائی کا خیال رکھنا ہے, اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے. جب آپ اسکول آؤ تو اسکول میں بھی اپنی چیزوں کو صاف رکھو, مطلب اپنے جماعت کو صاف رکھو. اپنے اسکول کو اگر آپ لوگوں کو بریک ہوتی ہے تو ریپرس کو ایسے ہی نہ پھینک دو, پانی پینے جاتے ہو تو وہاں پانی پہ کھڑا نہ ہونے دو. اگر ہم لوگ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہم جو ہے اس بیماری سے بھی انشاءاللہ اس بیماری کا بھی خاتمہ کر لیں گے. اوکے اسٹوڈنٹ, یہ جو میں نے آج آپ لوگوں کو پڑھائی کروائی ہے یہ آپ لوگوں نے گھر بیٹھ کے پڑھنی ہے, اور میں نے جب آپ لوگ اسکول آئیں گے تو اس کے متعلق کچھ اہم سوالات ہوں گے جو میں نے آپ سے پوچھنے ہیں, کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کہانی میں کیا بتایا گیا ہے اور ڈینگی وائرس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اوکے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ. باقی کی جو ہے پڑھائی ہم کل کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ.